بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ تندوری پراٹھا اور فرائی چنوں کے ساتھ آج ایک الگ قسم کا ناشتہ پروردگار کا احسان ہے الحمدللہ۔ یہ فرائی چنے چھوٹے بڑے شہروں میں اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں، جو ذائقے میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ناشتے کے بعد اب دکان پہ میں نے آج کل صفائی کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ میرے سامنے ایک مشن اور ٹارگٹ ہے۔ وہ ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے اپنی اس دکان کو دوبارہ ریفل کرنا ہے، کیونکہ میری سستیوں کی وجہ سے دکان بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے سیانے کہتے ہیں کہ ایک چھٹی کرو دکان سے تو دکان ایک مہینہ پیچھے چلی جاتی ہے۔ لہٰذا پچھلے دنوں میں بیمار تھا تو کافی چھٹیاں کرنی پڑیں، جس کی وجہ سے میری دکان کا بہت برا حال ہوا پڑا ہے۔ بہت سارے کسٹمروں نے اپنا رخ موڑ لیا ہے، جس کی وجہ سے اب مجھے محنت ڈبل کرنی پڑ رہی ہے۔ میں نے اپنے سر پہ بہت زیادہ لوڈ اٹھایا ہوا ہے ان دنوں میں، مطلب بچوں کو اسکول چھوڑنا، بچیوں کو کالج چھوڑنا، پھر انہیں واپس لے کر آنا، پھر بازار جانا۔ بازار ڈیلی نہیں تو دوسرے دن یا تیسرے دن تو لازماً جانا پڑتا ہے، اور اس دوران نمازوں کا اہتمام بھی کرنا، جس سے ہمیں روحانی چارجنگ دوبارہ ریفل ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب تک خدا کی مدد شامل حال نہ ہو تو انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ ہمیشہ نماز قائم کریں اور خدا کا شکر پڑھتے رہیں، جس سے رزق بڑھتا رہتا ہے۔ اب مجھے ہی دیکھ لے، میری دکان کتنی بار زیرو پہ چلی گئی، پر میں نے ہمت نہیں ہاری، خدا کا شکر پڑھتا رہا اور محنت جاری رکھی۔ ہر بار میرا پروردگار مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتا رہا، کیونکہ میرا توکل صرف اپنے پروردگار پر ہے۔ ہم سب اس حقیقت سے آشنا ہیں کہ پروردگار وہ ہستی ہے کہ جس سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے۔ اس لیے ہر وقت اپنے پروردگار سے مانگتے رہا کریں۔ اور جس انسان میں یہ دو عادتیں پکی ہو جاتی ہیں کہ اپنے پروردگار سے مانگنا اور اس کی ہر نعمت پہ شکر ادا کرنا، تو اس بندے کے رزق کو کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ اور جو لوگ اپنے پروردگار کو چھوڑ کے اوروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ میری دکان محلے کے اندر ایک گلی کے اندر ایک اور گلی ہے، اس میں ہے۔ آج سے 9-10 سال پہلے جب یہ میں نے دکان ڈالی، تقریباً 50,000 سے میں نے سٹارٹ لیا، تو مجھے سب نے یہی کہا کہ محلے کی گلی کے اندر گلی ہے، یہاں کون آئے گا، کیونکہ مجھ سے پہلے کتنوں نے یہ دکان ڈالی، کسی کی کامیاب نہیں ہوئی۔ میرا ارادہ پختہ تھا اور مجھے یقین تھا اپنے پروردگار پہ، اور میں نے یہ بات سن رکھی تھی کہ یہ تجارت سنتے رسول ہے، اور جو سنتے رسول سمجھ کر ایمانداری سے اس کو چلائے گا تو کبھی اسے نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بس پھر کیا تھا، میں نے پروردگار کا نام لے کر شروع کر دیا، اور صبح فجر سے لے کر رات عشاء کے بعد تک دکان میں مصروف رہتا تھا۔ شروع میں تو کسٹمر بہت کم آتے تھے، مطلب صرف بچے ہی آتے تھے چیزیں لینے کے لیے، باقی بڑے کسٹمر بہت کم تھے۔ پر میں نے حوصلہ نہیں چھوڑا، 1 سال تک یہی رہا۔ ریٹ میں نے اتنے کم رکھے کہ اپنی خرید کے اوپر 2 روپے رکھ کے ہر چیز کو بیچتا تھا۔ بس 1 سال کے انتظار کے بعد میری دکان پہ اتنی رش بڑھنا شروع ہوگی کہ مجھ سے سنبھالنا مشکل ہو گئی۔ 1500 2000 والی سیل 80-90 ہزار تک جا پہنچی، اور دکان کا سارا سامان میں نے موٹر سائیکل پہ لانا ہوتا تھا۔ میری محنت اس قدر تیز ہوگی کہ میں دن میں 2 پھیرے بازار کے لگاتا تھا۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے دکان کھول کے تھوڑی دیر کے بعد بازار چلا جاتا، 9-10 بجے واپس آ کے دن کو 1:30 بجے پھر دوبارہ بازار جاتا، پھر شام کو 3-4 بجے واپس آ کے رات کو 11 بجے تک دکان کھلتا تھا۔ دکان ڈالنے سے پہلے میرے حالات بہت خراب تھے، پر جیسے ہی میں نے دکان ڈالی 1 سال کے بعد پروردگار نے اپنا کرم فرمایا، میرے حالات بہتر ہو گئے۔ یہ سٹوری جو میں نے اپنے کاروبار کی آپ کو سنائی ہے، یہ سچی ہے اور بہت شارٹ کر کے سنائی ہے۔ اگر پوری حرف حرف سناؤں تو کتنے ولاگ اس میں گزر جائیں۔ تو دوستو، میری ویڈیو اور میرا چینل اور میری سٹوری اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دیں۔ اللہ حافظ۔